الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الوعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. صلوات. قرآن مجید رسولوں کے بھیجے جانے اور ان کے خصوصیات کا تذکرہ اللہ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے معجزات، نشانیوں، دلیلوں اور شواہد کے ذریعے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ لوگ عدل و انصاف کے راستے پر قائم رہیں اور چلتے رہیں۔ ہم نے اسی کے ساتھ حدید اور لوہا بھی نازل کیا ہے تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ اس میں بڑی طاقت، بڑی قوت اور بڑی معرکہ آرائیاں ہیں۔ یہ سلسلے بیان جو 3 روز سے مسلسل چل رہا ہے اور آج چوتھے دن کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس میں مسلسل فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ میں نے ساری مجلسیں تو نہیں سنی ہیں، لیکن جتنا سن سکا ہوں اور جتنی دیر حاضر رہا ہوں، ان سب میں نے اندازہ یہی لگایا ہے کہ فضائل اہل بیت طاہرین مقرر طور پر ذاکرین اور علماء نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ واقعات بھی ٹکراتے رہے ہیں اور حالات بھی جو سامنے ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ میں بنیادی طور پر احادیث معصومین اور قرآن و اہل بیت کے بیانات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند باتیں گزارش کروں گا۔ زیادہ وقت میں نہیں دوں گا، مجھے 50 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 49 منٹ کے اندر بیان تمام ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والے علماء کے لیے وقت رہ جائے۔ لیکن اگر بیان کرتے کرتے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر کوشش یہی کروں گا کہ جلدی تمام ہو جائے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں یہ گزارش کروں کہ جتنے بھی فضائل اہل بیت طاہرین پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان سب میں ایک پہلو جس کی جانب متوجہ
کرنا چاہیے علماء اور ذاکرین کو، وہ پہلو یہ ہے کہ میں جتنے فضائل بھی اپنے کم علمی کی بنیاد پر پڑھ سکا ہوں، ان میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ کوئی فضیلت اہل بیت کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں عمل کا پہلو نہ پایا جاتا۔ عمل کا گوشہ ہر فضیلت میں ہے۔ مثال کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں، فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، حالت سجدہ میں تھے، امام حسین علیہ السلام پشت پیغمبر پر آ گئے تو پیغمبر نے سجدے میں 70 بار یا اس سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا۔ یہ تذکرہ جب ہوتا ہے تو عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ جب اہل بیت میں سے کوئی ایک عظیم فرد پیغمبر کی نماز میں بھی آ گئی تو نبی نے سجدے میں اپنے کو روکے رکھا۔ مجھے اسی سے اختلاف ہے، سجدہ رکتا تب ہے جب سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نہ پڑھا جائے، اور اگر مسلسل پڑھا جا رہا ہے تو سجدہ رکا نہیں ہے، سجدہ طولانی ہو گیا ہے۔ ایک بار پڑھا گیا، 70 بار پڑھا گیا، مسلسل پڑھا گیا تو سجدہ ہوا ہے طولانی۔ اس میں عمل کا پہلو یہ ہے کہ جو حسین والا ہوگا اس کا سجدہ ہمیشہ طولانی ہوگا، اس کا سجدہ کبھی مختصر نہیں ہوگا، وہ بار بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتا رہے گا۔ اور یہ کہنا دلیل ہوگا کہ اگر حسین کا چاہنے والا ہے تو اس کا سجدہ مختصر نہیں ہونا چاہیے، اس کا سجدہ بے حد طولانی ہونا چاہیے۔ ایک منزل، دوسری منزل اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں تاکہ میری بات کی آپ تصدیق کر سکیں۔ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، واقعہ بیان ہوتا ہے، شہزادہ مسجد میں داخل ہوا۔ اب پڑھا تو اور لکھا تو یہی جاتا ہے کہ پیر الجھ گئے، شہزادہ زمین پر آ گیا۔ قسم ہے کہ یہ بات کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر معصوم کا پیر تو الجھ سکتا ہے لیکن معصوم کے پیر میں الجھاؤ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ معصوم قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، وحی الہی کے ذریعے رکھتا ہے، الہام ربانی کے سائے میں قدم رکھتا ہے۔ حسین معصوم کا نام ہے، لہذا پاؤں کے الجھنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں یہ انتظام پروردگار ہے کہ بچہ اس کیفیت میں رہے تاکہ پیغمبر خطبہ چھوڑ کے اٹھانے کے لیے آئے۔ خطبہ چھوڑا، اٹھایا، اٹھا کے لے گئے۔ اب تو منبر پر گئے تو خطبہ جاری ہے، کہتے ہیں آدھا حسین فارغ ہو، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ خطبہ میرا جاری رہے گا، یعنی فرمان الہی حسین کے آنے سے رکتا نہیں ہے، فرمان الہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس فرمان میں کوئی کمی اور نقص نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے بطور شاہد آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا اور کرتا رہتا ہوں کہ علماء واقعات پڑھیں تو عمل کے پہلو کی جانب برابر متوجہ کرتے رہیں۔ اسلام دین فضائل کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے۔ جتنا عمل آدمی کا آگے بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ انسان صاحب ایمان، صاحب دین، صاحب مذہب، صاحب شریعت بنتا چلا جائے گا، اور عمل سے جتنا بیگانہ ہوتا جائے گا وہ انسان کبھی نہ ایمان پائے گا نہ اسلام پائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے پھر گزارش کرتا ہوں، میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا تنظر الی من قال
انظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس پر غور کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں تو بہت تعریف ہوتی ہے، دوسرا کوئی آ گیا ہاں یہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر قرآن کی بات ہے تو اس کی تعریف نہ کرو، قرآن کی تعریف کرو۔ حدیث کی بات ہے تو حدیث کی تعریف کرو، فرمان پیغمبر کی بات ہے تو فرمودات پیغمبر کی تعریف کرو، اور جب یہ تعریف ہوگی تو یہی حاصل بیان ہوگا۔ دوسری بات اور سن لیجیے، مولا نے فرمایا انظر الی من تحتک، جو تم سے نیچے کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں انہیں دیکھو، لا تنظر الی من فوقک، جو تم سے بلند ہے ان کی جانب نگاہ نہ کرو۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر خدا ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو خواہشات کا ایک طوفان ہوگا، میرا مکان ایسا بن جائے، میرا محل ایسا بن جائے، پیسہ میرے پاس اتنا ہو جائے، دولت اتنی ہو جائے۔ یہ جب کرو گے تو خواہشات کا ایک طوفان ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آدمی جتنی خواہشات بڑھاتا جائے گا اتنی زیادہ پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ آج دنیا میں انسان کی پریشانی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہماری خواہشیں رکتی نہیں ہیں، تمنائیں رکتی نہیں ہیں، آرزوئیں بند نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلسل پریشانیوں اور زحمتوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، میں اتنی بات سمجھیے کہ معصوم نے فرما دیا ہے کہ اگر تم اپنے سے بلند کو دیکھو گے تو اسی جیسے بننے کی کوشش کرو گے۔ مال نہیں ہے کیسے لاؤ گے، دولت نہیں ہے کیسے لاؤ گے، پیسے نہیں ہے کیسے لاؤ گے، اور جب لانے کی خیال آتا ہے تو جائز ذریعے سے نہیں ملتا تو ناجائز ذریعے سے لاتے ہیں، اور جب ناجائز ذریعے سے حاصل کرتے ہیں تو ناجائز سے بنا ہوا مکان، بالکل توجہ آپ کر لینا چاہیے، صحیح مجلس پڑھتا ہوں، ناجائز پیسوں سے بنا ہوا مکان، اس پر بہترین طور پر قلم سے لکھا جاتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناجائز حاصل کیا کہہ رہے ہیں فضل رب ہے، جب تک جائز مل رہا تھا پوچھئے نوکری کی ہے، سروس کی ہے، مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، بزنس کیا ہے، مہینے میں پیسے آتے ہیں، پوچھ لیجیے کیا حال ہے؟ ہاں گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، یعنی جیسے تیسے اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کر لیتے ہیں، اور ادھر ذرا داہنے سے ملنے لگا، ذرا بائیں سے ملنے لگا، ادھر سے حاصل ہونے لگا، ادھر سے حاصل ہونے لگا، جب ناجائز ملنے لگا تب کہتے ہیں پوچھئے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ناجائز سے مکان بنا تھا تو فضل ربی، ناجائز مال ملنے لگا الحمدللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مزاج بدل گیا ہے، ہماری طبیعت بدل گئی ہے، ہمارا طرز خیال بدل گیا ہے، اس لیے ہم ناجائز چیزوں پر عمل کرتے ہیں، جائز چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو روزوں کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہیں، ادھر امام حسین علیہ السلام کا روضہ، ادھر جناب عباس جہاں بھی روضے ہیں، تو ان کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں روزوں کے درمیان بیٹھ کے عہد کیجئے، عہد کیجئے، عہد کیجئے، ان معصوموں سے وعدہ کیجئے، کمائیں گے تو جائز کمائیں گے، حاصل کریں گے تو جائز
ناجائز حاصل کریں گے، ناجائز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، اور جب ناجائز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، صحیح محبت وہی ہوتی ہے جو جائز مال کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، ناجائز مال کے ذریعے پیدا ہونے والی محبت نہیں ہوتی۔ ذوق کی باتیں پڑھ سکتا ہوں جس پہ آپ صلوات بہت زور و شور سے بلند کریں گے، میں پڑھ سکتا ہوں، مگر میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ یہ مجالس اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایماندار دلوں میں جو کہیں سے کمی پیدا ہو گئی ہے ان کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح راستے پر آ جائیں اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میں پھر اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ اگر میری آواز دل کی گہرائی سے سن رہی ہیں تو ان سے کہتا ہوں تم سماج کی ساری رسموں کو توڑ دو، معاشرے کے سارے بتوں کو ختم کر دو، ساری ناجائز طریقے کار کو بند کرو گی۔ آج کا مرد بھی عورت کے قبضے میں ہے، اور جب عورت کے قبضے میں ہے تو یہ اگر رسمیں بند کر دے گی تو مرد بھی بند کر دیں گے۔ جائے صحیح باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، مجلس کس کو یاد رہتی ہے؟ ابا کی مجلس کرنا ہے، اماں کا فاتحہ دلانا ہے، عزیزوں کا فاتحہ دلانا، کس کو یاد رہتا ہے؟ مردوں کو یاد نہیں رہتا، تاریخ وفات بھی یاد رہتی ہے، فاتحہ دلانے کا تاریخ بھی یاد رہتی ہے، ساری چیزیں عورتوں کو یاد رہتی۔ جب وہ کہتی ہے آج ابا کا فاتحہ ہے، کہا بالکل ہوگا، آج اماں کا فاتحہ دلانا ہے، کہا بالکل ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے بالکل ہوگا؟ یہ مرد کہہ رہا ہے۔ جو عورت کہتی جاتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تم ایسی شہزادی کی چاہنے والی بن جاؤ کہ تم کہتی جاؤ مرد کہتے چلے جائیں۔ عمل جب کرتے جائیں گے تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی، دشواری کی زندگی نہیں بسر ہوگی۔ سناٹا چھایا نا، ابھی سناٹا توڑ دیتا ہوں 1 منٹ کے اندر، ایک صلوات پڑھتے ہیں ملتے محمد۔ فرمایا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، دلائل اور شواہد کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اگر آپ کے ذوق کے لیے یہ بات کہتا ہوں، میں اپنا موضوع نہیں بدلوں گا، اگر آپ کے ذوق کے لیے کہتا ہوں، معصوم نبی، معصوم امام، معصوم ہادی معجزات دکھاتا ہے تو لوگ نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں، امامت کو مان لیتے ہیں، اور جب مان لیتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں معجزہ کب تک رہتا ہے؟ معجزہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک نبی ہے معجزہ ہے، جب تک رسول ہے معجزہ ہے۔ لفظ بدل کے کہوں جو آپ صاحبان فہم ہے سمجھ لیں گے، جب تک معجز نما رہتا ہے تب تک معجزہ رہتا ہے۔ معجزے کا دکھانے والا جب تک ہے تب تک معجزہ رہتا ہے۔ جناب موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، آج ہے معجزہ۔ جناب عیسیٰ کی بھوک معجزہ تھی، آج ہے معجزہ۔ جناب ابراہیم کا کردار معجزہ تھا، آج ہے معجزہ نہیں۔ جب تک ہے میرے پیغمبر کا قدم معجزہ تھا، آج ہے معجزہ نہیں۔ جب تک معجز نما رہتا ہے تب تک معجزہ رہتا ہے۔ پوری
توجہ رکھیے گا جہاں جہاں میری آواز آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معجزہ ہو تو ماننا پڑے گا کہ کوئی معجز نما ہے. نہیں ابھی آپ نے توجہ نہیں دی ہے. معجزہ اگر باقی ہو تو مانو کہ کوئی معجز نما ہے. قرآن معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ معجزہ. جب قرآن معجزہ دور پیغمبر میں تھا، دور علی میں تھا، دور حسن میں تھا، دور ائمہ میں تھا، آج بھی قرآن معجزہ ہے. نہ کل جواب بنا، نہ آج جواب بنا، نہ مستقبل میں جواب بنے گا. تو جب معجزہ باقی ہے تو بتاؤ کوئی معجزہ دکھانے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے معجز نما کو غیبت کے پردے میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ قرآن معجزہ رہے تو معجز نما بھی رہ جائے. اور جب معجز نما ہوگا تو قرآن کے اعجاز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے انکار. اس لیے معجزہ بھی باقی ہے، معجز نما بھی باقی ہے. اور جب تک رہے گا تب تک معجزہ رہے گا. شکر ہے خدا کا ہماری کتاب معجزہ بن کے آج تک ہے. شکر ہے معبود کا معجز نما بھی ہے. یہودیوں تم کیا کرو گے؟ تمہارا نبی چلا گیا، معجزہ بھی ختم ہو گیا. عیسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا. اور انبیاء چلے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا نبی بھی زندہ، ہمارا امام بھی زندہ، ہماری کتاب بھی زندہ. دلیل سنو، اذان میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان، بولو جلدی سے، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول. اس کے بعد والا لفظ بہت آسان ہوگا. محمد اللہ کے رسول ہیں. کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ کہو آدم تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے. اب گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں. کبھی نہ کہنا چلا گیا رسول، گئے نہیں ہے، رسول ہے. جب رسول ہے تو علی ہے، علی ہے تو حسن ہے، حسن ہے تو حسین ہے، حسین ہے تو میرا امام ہے. ہر ہادی ہمارا زندہ ہے. مرتا وہ ہے جس پر موت کا قبضہ ہو، وہ مر جاتا ہے. موت جس کے قبضے میں ہو وہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور رسول ہے تو رسول کا کام ہے اصلاح کرنا. رسول کا فریضہ ہے تو وہ ہدایت کرے، صحیح اور سچے راستے پر چلائے. شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، رحمان کا کام ہے صحیح راستے پر چلانا. ذہن جہاں بھٹک جائیں، دماغ جہاں بہکنے لگے، فکریں جہاں ادھر ادھر جانے لگے، سمجھو نہ یہ رحمان کا راستہ ہے، نہ نبی کا راستہ ہے، نہ علی کا راستہ ہے، نہ ابن معصومین کا راستہ ہے. مولائی کہنا آسان ہے، مولائی بننا بڑا مشکل ہے. کہتے
تو سب ہیں مولا کے جاننے والے، مولا کی محبت رکھنے والے، دل کی گہرائی سے مانو، تب اندازہ ہوگا کہ ہمیں عمل کتنا کرنا ہے، کس انداز سے زندگی کرنا ہے۔ اگر آپ کا ذوق بالکل بیدار ہے تو میں جملے آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ جتنے افراد جانشین نبی کے پیچھے چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے جانشین نبی کے پیچھے چلتے ہیں وہ کامیاب ہو جانے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جانشین کے پیچھے چلنے والے محبت رکھتے ہیں، دل میں محبت رکھتے ہیں، تب کامیابی ملتی ہے۔ اور جب کامیابی ملتی ہے تو ایک موقع تاریخ میں ہم نے پڑھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ہارون کے ظلم و ستم سے نکلنے کے لیے آئے، آگے بڑھے، دریائے نیل سامنے آ گیا۔ بالکل توجہ رکھیے گا، دریائے نیل سامنے آ گیا، قوم کھڑی ہے، موسیٰ ایسی جگہ لا کے پھنسا دیا ہے، آگے بڑھ جائیں تو دریائے نیل کھا جائے، پیچھے رہ جائیں تو فرعون کا لشکر ختم کر دے، کیا کریں؟ تم بتاؤ کیا کریں؟ کہا دریائے نیل میں راستہ بنائیے۔ عصا دریائے نیل کی موجوں پہ رکھا، جناب موسیٰ نے راستہ بن گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، بیچ میں زمین نظر آنے لگی، آواز دی اب تو چلو، اب تو چلو، کہاں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ پوری توجہ رہے میرے جملے پر عزیزو، سماج کا جو بدترین نقشہ ہے وہ یہی سامنے آتا ہے اور اسے پہچانیے گا۔ کہا اب تو چلو، کہاں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ کہا موسیٰ ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، دلوں کی گہرائی میں اگر بات اتر جائے تو سوچئے گا کبھی ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، ایک راستے سے کیسے جائیں؟ ہمیں یہ جھگڑا ہماری قوم میں ہے کہ نہیں؟ یہ فساد قوم کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم اتنے قبیلے والے، اس کے قبیلے کا راستے پر ہم چلے جائیں، اس قبیلے کے راستے پر ہم چلے جائیں، اس قبیلے کے راستے پر ہم چلے جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اب نہ دریائے نیل کا ڈر نہ فرعون کا ڈر۔ کہا موسیٰ کب جائیں گے؟ جب 12 راستے بنائیے۔ اللہ موسیٰ نے کتنے ناز اٹھائے ہیں اپنے قوم کے، کہا ہاں بنا دیتے ہیں، پھر راستہ رکھا، راستہ عصا رکھا، راستہ بنا، عصا رکھا، راستہ بنا، 12 راستے بن گئے۔ کہا اب تو جاؤ، ابھی بھی نہیں جاتے، ابھی بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ راستہ تو بنا ہے مگر ہم نے دیکھا نہیں کہ جو اس راستے پر جاتا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں، اس پار پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ کہا موسیٰ بنا دیا آپ نے، پہلے آپ چاہیے تاکہ ڈوبے تو آپ، غرق ہو جائے تو آپ، ہم اپنے کو یہی بچائے رہے، پلٹ جائیں گے پھر اپنے قوم کی طرف۔ موسیٰ سے جیسے ہی قوم نے کہا، موسیٰ نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ بھائی یہی وہ موقع تھا جہاں جانشین نبی نے آگے بڑھ کے جناب ہارون نے آواز دی، اللہ کے نبی آپ یہی رہیے، میں چلا جاتا ہوں۔ اب پوچھ لو یہ راضی ہے تمہارے جانے پر؟ ساری قوم نے کہا ہاں کوئی چلا جائے، دیکھ لیں کہ اس پار سے اس پار پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں۔ موسیٰ یہاں کھڑے ہیں، ہارون راستے پر جا رہے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، کشتی کا سوار کرنا موسیٰ کا کام، لے کے جانا جانشین
کا کام لفظ بدلو، نبی کا کام ہے کشتی پر بٹھا دے، جانشین کا کام ہے اس پر پہنچا دے۔ جناب ہارون جب چلے، اب یہ 12 راستے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے راستے پر کھڑا ہوا ہے، جا رہے ہیں ہارون، تو 12 راستے میں کچھ تو فاصلہ رہا ہوگا، یہ اتنا فاصلہ، سب اپنے اپنے راستے پر کھڑے ہیں، اور جب کھڑے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہارون جا رہے ہیں، ہارون ایک راستے پر جا رہے ہیں نا، جو ان کے قوم کا راستہ ہے، جو ہارون کا، جو موسیٰ کا راستہ جا رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور طے ہے کہ کہہ دیا، جو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہارون ہمارے راستے پر، ہارون ہمارے راستے پر، ہارون ہمارے راستے پر۔ ہارون اکیلے ہیں نا، 12 جگہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اکیلے ہارون 12 جگہ، یہ ماضی کی تاریخ نے بتایا جانشین کا کمال ہوتا ہے ایک نظر آتا ہے 12 جگہ۔ موسیٰ کا جانشین اگر 12 جگہ نظر آ رہا تھا تو جو محمد کا جانشین ہوگا، جہاں بلاؤ گے وہی علی نظر آئیں گے، ہر جگہ دکھائیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد کھانے لگے، کہا تو چلو، کہاں آپ جائیں گے، سب چلے۔ موسیٰ کہا آپ یہیں کھڑے رہیے، ابھی آپ نہ جائیے، ہم چلے جائیں۔ قوم چلی گئی، اس پار پہنچ گئے، اب آواز دی ہاں اب آپ جا سکتے ہیں۔ اب موسیٰ چلے، موسیٰ جب داخل ہو گئے دریا کے نیل کے اندر، آگے بڑھے، پیچھے فرعون میں لشکر کے آ رہا ہے۔ یہ آیا، ایک جملہ کہوں گا، دوسرا آپ کے سمجھ کے حوالے۔ جو لوگ چلے تھے آگے کون؟ ہارون، ان کے پیچھے موسیٰ کے قوم کے پیچھے موسیٰ کے پیچھے فرعون میں لشکر کے۔ اب لفظیں بدل دیتا ہوں، آگے جانشین، پیچھے قوم کے پیچھے نبی کے پیچھے فرعون میں لشکر کے۔ یہ جلدی بتاؤ کس کے پیچھے چلنے والا بچا، کس کے پیچھے چلنے والا ڈوب گیا؟ جو جانشین کے پیچھے چلے وہ سب کے سب نجات پا گئے۔ تو اگر اس انداز سے ہم اور آپ اپنی زندگی جانشین نبی کے پیچھے چلنے کے طور پر گزارتے رہیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہم اس کامیابی کے راستے پر لگ جائیں گے جس پر میرا نبی اور میرا مولا چاہتا تھا۔ بڑی منزلیں ہیں، آپ کے صرف ذوق کے لیے یہ بات آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ قبیلوں کا جھگڑا کل بھی تھا، آج بھی ہے، لفظ بدل دوں، خاندانوں کا جھگڑا کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ کیوں ہے یہ جھگڑا؟ اس لیے کہ ہمارا نفس یہ کہتا ہے ہمارا خاندان اونچا رہے، ہمارا قبیلہ اونچا رہے۔ ہمیں قبیلوں اونچا نہیں کرتے، آدمی کا کردار اونچا کرتا ہے، آدمی کی سیرت اونچا کرتی ہے، قبیلہ اونچا نہیں کرتا۔ یہ مت کہو کہ درم سلطان بود، یہ نہ کہو کہ میرے باپ بادشاہ تھے، یہ دیکھو تم کیا ہو، اپنے کو دیکھو کیا ہو۔ اگر آپ کردار بلند کر سکتے ہیں تو یقیناً بلندی کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں۔ تاریخ کا بلال آج بھی آواز دیتا ہے، حبش کا رہنے والا بلال، مسلمانوں کی مسجد کا مؤذن،
اور ایسا مؤذن، اتنا اونچا مؤذن کہ آج تک لوگ دیکھنے میں پگڑیاں گر گئی لوگوں کی، بلال کی بلندی پہ کوئی اثر نہیں پیدا ہوا۔ سلمان بلند ہو گئے، میشم بلند ہو گئے، یرمیا ابن ابی بلند ہو گئے، رشید حجری بلند ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار بلند تھا، سیرت بلند تھی۔ اپنا کردار آدمی کو بلند کرنا چاہیے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے سیرت کے ذریعے، اپنے حالات کے ذریعے۔ اب اتنی منزل تک آپ کو لایا ہوں تو ایک جملہ آپ کے خدمت میں گزارش کیے دیتا ہوں۔ جب کبھی تذکرہ مولائے کائنات کا ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو بہت ساری باتیں فضیلت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھ رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں اس لیے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں کہا مان لیتے ہو تو مان لو۔ کہا نہیں، ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ تو میں تشریح کر دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ ہم جب کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ بعد میں پیدا ہوا، تو ہاں کتاب میں تو لکھا ہے مگر ہماری عقل میں نہیں آئی بات۔ علی بدر و احد و خندق و خیبر و جمل و صفین و نہروان کے فاتح، کہاں کتاب میں لکھا ہے مگر عقل میں بات نہیں آئی۔ علی ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، رجل اللہ، یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہیں مگر ہماری عقل میں بات نہیں آئی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہی بات مانیں گے نا جو عقل میں آپ بھی آ جائے، جو عقل میں نہ آئے اسے نہیں مانیں گے۔ عصا جناب موسیٰ نے دریائے نیل پر رکھا، راستہ بنا؟ ہاں بنا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ ماننا پڑتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مانو، عقل میں کہیں راستہ بنتا ہے، ڈنڈا کہیں رکھنے سے راستہ بنتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہو جاتا تو حکومت بلا وجہ پل بنوا رہی ہے، اور برج بنوا رہی ہے، نہ جانے کتنے انتظامات ہو رہے ہیں، ہزار کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، گورنمنٹ ہر ایک مسافر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دیتی، جہاں ضرورت پڑے رکھو، راستہ بن جائے گا، پل بن جائے گا، دریا میں راستہ بنے گا، تالاب میں راستہ بنے گا، مگر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانا ہے آپ نے، عقل میں نہیں آئی بات مگر مان لیا۔ میرا پیغمبر گیلی زمین پہ چلتا تھا تو نقش قدم ابھر جاتا تھا، ابھرتا تھا؟ نہیں ابھرتا تھا۔ پتھر پہ چلے تو نقش قدم ابھر جاتا تھا، ابھرے گا پتھر پر تو ابھرتا تھا مگر عقل میں نہیں آئی بات۔ جناب ابراہیم نارے نمرودی میں گئے، آگ بجھ گئی، عقل میں آئی بات؟ کہاں بجھ گئی مگر عقل میں آئی بات نہیں ہے۔ مانا کہ نہیں مانا؟ 3-4 مثالیں دی ہوں، ساری مثالیں چھوڑ دیتا ہوں۔ مانا کہاں مانا؟ کیوں مانا؟ بالکل آپ کے ذہن تک اور بات دل کی گہرائی تک پہنچ جائے گی۔ کیوں مانا؟ کہا عصائے موسیٰ کا معجزہ تھا۔ معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا۔ بات نہیں پہنچی نا سارے بچنے تک۔ معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا۔ جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی، معجزہ تھا۔ جناب عیسیٰ کے پھونک سے مردے زندہ ہوتے تھے، معجزہ تھا۔ پیغمبر کے قدم پتھر پر ابھر آتے تھے، معجزہ تھا۔ معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا۔ اگر بات اتنی حقیقت آپ مان رہے ہیں تو میں بھی عرض کیے دیتا ہوں، تاریخ کی اور حدیث کی کتاب میں پیغمبر نے مولائے کائنات کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے، معتبر ترین حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا، علی علی تنہا کسی شخص کا نام نہیں ہے، علی تنہا کسی ذات کا نام نہیں ہے،
علی معجزہ رسالت کا نام ہے. معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا، نہیں سمجھا جاتا. مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا. اور پھر میں تو اس سے آگے ایک بات کہتا ہوں، آپ پہلے اپنی عقل کا جائزہ تو لے لیجئے. آپ کی عقل کتنی ہے؟ منی سی عقل، اس میں ہمارا ہمالیائی مولا وہ تمہاری عقل میں آئے گا. اپنی عقلوں پر مودت کے جام پیو، تطہیر کے سائے میں آؤ، قرآن مجید کو یاد کرو، آیات الہی کی تلاوت کرو، جام کوثر پیو، پی کے اپنے ذہنوں اور عقلوں اور دلوں کو پاکیزہ بناؤ، تب میرا مولا سمجھ میں آئے گا. اچھا ہے، میں آخری بات کہتا ہوں، اچھا ہے میرا مولا تمہاری عقلوں میں نہیں آیا، اس لیے کہ میں اپنے پاکیزہ مولا کو تمہاری نجس عقلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. پہلے اپنی عقلیں پاکیزہ کرو، پھر میرا مولا سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اتنی منزلیں میں نے آپ کے اور بات یہاں تک جب آ گئی ہے، ایک جملہ اور کہتا ہوں. تاریخ آدم و عالم میں دو ہی نام ایسے ہیں جو نام کبھی بگڑتے نہیں. نام کبھی دو ہیں جو بگڑتے نہیں ہیں. آپ بولتے ہیں کہتے پانی وانی لاؤ، تو پانی تو مانی ہے، وانی کیا ہے؟ روٹی ووٹی، چاول واول، یہ ساری لفظیں جو بولتے ہیں آپ، اس میں ایک تو مانی والا لفظ ہے، دوسرا بے معنی لفظ ہے. تو جو بے معنی ہے اس کے کوئی معنی نہیں. پانی کے معنی، کھانا کے معنی، لیکن وانا اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے. تاریخ آدم و عالم میں دو ہی لفظ ایسے ہیں جو بگاڑنے والا اگر بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا. ایک ہے لفظ اللہ، دوسرا ہے لفظ علی. اللہ کو بگاڑو گے تو کیا کہو گے؟ اللہ واللہ، واللہ قسم ہو جائے گا. علی کو بگاڑو گے تو کیا کہو گے؟ علی ولی. علی کہو گے مولود کعبہ رہے گا، ولی کہو گے غدیر کا مولا بنے گا. خصوصیات جو برابر بیان کیے جاتے ہیں وہ میں برابر سنتا رہا ہوں، آپ بھی سنتے رہے ہیں. ایک موقع آیا تھا جب حضور کی خدمت میں کچھ اصحاب پیغمبر آ کے یہ بیان کر رہے تھے کہ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے. سن لیا پیغمبر نے، واقعہ پورا بیان کر دیا. جناب عیسیٰ اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے، دریا آ گیا، جناب عیسیٰ آگے بڑھ گئے اور یہ پیچھے کھڑے رہ گئے. مڑ کے عیسیٰ نے دیکھا آگے کیوں نہیں؟ کیسے آؤں؟ آپ تو نبی خدا ہے، پانی کا قدم رکھا چلے آ رہے ہیں، میں کیسے آؤں؟ آؤ. اتنا ہی کہا تھا جناب عیسیٰ نے، آؤ.
ہمت پڑ گئی، اب جو قدم رکھا چلنے لگا، وہ بھی چلا جا رہا ہے، جناب عیسیٰ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ بیچوں بیچ دریا میں جب پہنچا، ایک دفعہ خیال آیا ہم میں اور عیسیٰ میں فرق ہی کیا ہے؟ جیسے عیسیٰ ویسے ہی میں، اور جیسے ہی خیال آیا ڈوبنے لگا۔ یہ ڈوبنا بتاتا ہے کیوں ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ نبی کو اپنے جیسا کہا تو ڈوبنا شروع ہوا۔ اپنے ایمان بچاؤ مسلمانوں، اپنا ایمان۔ اگر نبی کو اپنے جیسا مان لیا ہے تو اسی زمین میں نمرود و فرعون کی طرح دھس جاؤ گے، کہیں پتہ نہ چلے گا۔ رک جاؤ ذرا سا، رک جاؤ۔ ڈوبنے لگا، اور جب ڈوبنے لگا گلے گلے جب پہنچ گیا تو ایک دفعہ کہتا ہے عیسیٰ نے دیکھا آتے کیوں نہیں، آتے کیوں نہیں؟ کہا عیسیٰ ڈوب رہا ہوں۔ کہا اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا اندازہ لگاؤ، کیا ہوا؟ کچھ خیال آ گیا؟ کہا ہاں عیسیٰ خیال ہے، تو اب خیال نکال دو، پھر میرے راستے پر چلے جاؤ گے۔ نکالو مسلمانوں، اپنے اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دو کہ ہم نبی جیسے۔ جب نکال دو گے تو پھر نبی کے ساتھ چلنے لگو۔ یہ تذکرہ نبی کی بارگاہ ہمیں ہوا تو نبی نے کہا اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ گیا ہوتا، دھیرے دھیرے کہتا ہوتا کہ بات پہنچ جائے، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ گیا ہوتا تو پانی پہ نہیں ہوا پہ چلتے۔ نبی نے تو فرما دیا ہوا پہ چلتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ دوربین رسالت نے دیکھ لیا تھا کوئی ایسا موقع آئے گا جب چلنے والا ہوا میں چلے گا۔ دیکھنا نبی نے فرما دیا، یقین پڑ جاتا تو ہوا پہ چلتے۔ اچھا ہوا بدر کا فاتح، احد کا سورما، خندق کا کل ایمان، خیبر کا کرار، فتح کر لیا خیبر۔ کیسے فتح کیا؟ کہتے ہیں کہ خیبر فتح کیا، اب میں جہاں سے پڑھتا ہوں اس کا ویسے مقام ہے، علی نے اپنا پورا ہاتھ داہنا نہیں لگایا۔ عام طور پر داہنے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، بائیں ہاتھ میں طاقت کم ہوتی ہے۔ ہاتھ بھی پورا نہیں لگایا، بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں لگا دی خیبر کے در پر، نکالا، اٹھانا نہیں علی نے۔ یہ تو شاعر کی تشبیہ ہے، بولو بولو در خیبر کو اٹھانا کس نے؟ علی نے اٹھانا نہیں ہے، انگلی لگا کے علی انگلیاں واپس لانا چاہتے تھے کہ خیبر کا در آواز دے رہا تھا، پر صاحب برس سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ انگلیاں آ جائیں تو میں ان انگلیوں پہ آ جاؤں۔ در آ گیا۔ اب آپ بھی برابر سنتے رہتے ہیں، خندق کا پہاڑ بہت بڑا تھا، دروازہ چھوٹا تھا، کبھی ادھر لگا دیا تو مسلمان سوار ہو گئے، ادھر پہنچا دیا، ادھر سے ادھر لے جاتے رہے۔ آگے نبی سے پھر مسلمانوں نے کہا نبی آج تو بہت بڑا معجزہ دیکھا ہے نبی علی کا۔ کیا ہوا؟ خیبر کا در علی کے ہاتھوں پر، در پر مسلمانوں کا لشکر کو علی کبھی ادھر کبھی ادھر پہنچا رہے،
مسکرایا میرا اور آپ کا پیغمبر آمینہ کا لال عبداللہ کا جایا عبد المطلب کا پوتا قسم و چراغ بنی حاسم سید قریش صاحب لولا کا لما خلق الافلاق انہیں پھٹی جوتیوں سے عرش کی بلندیوں کا طے کرنے والا میرا پیغمبر ایک دفعہ آواز دیتا ہے تم نے علی کے ہاتھ کو دیکھا علی کا قدم نہیں دیکھا علی کے قدم دیکھتے ہو قدم دو سے ہوا پر گھڑی دکھائیے گا گھڑی کتنا وقت رہ گیا ہمیں گھڑی تو 12 بج گئے چلو ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد اور آلہ دیکھیے پھر میرے مولا نے فرمایا کسی کو شبہ نہ پیدا ہونے پائے کہ میں نے خیبر کا در اپنی طاقت سے اٹھایا ہے فرمایا ما قلعت بابا خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ میں نے اپنے رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے خیبر کا در ہاتھوں میں لیا ہے دوسرا جملہ فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا نبی نے کہا تھا یقین بڑھ جاتا تو ہوا پہ چلتے علی نے آواز دی میرا یقین اس کمال کی منزل پر ہے جہاں اضافے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ایک بات اور اسی پر ختم ہو دعا کتنی خدمت اور کیسی زندگی علی نے گزاری ہے ایک واقعہ اور اسی پر گفتگو تمام کر دوں گا رات کی تاریخی سناٹے میں مولا کائنات غریبوں بے کسوں محتاجوں بے نواؤں تک جگہ پہنچایا کرتے تھے یہ سیرت ہمارے اندر پیدا ہوگی پڑوس میں بیچارہ بھوکوں مر جاتا ہے تب بھی ہم بہترین غذا کھانے سے پرہیز نہیں چلے جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں دیکھا ایک بے کس شخص ایک مشغلے کو بیٹھا ہوا ایک مردار مرغ کے بالوں پر نوچ کے لے جانا چاہتا ہے رک گئے علی کہا بھائی کیا کر رہے کہا آپ جہاں جا رہے ہیں چلے جائیے ہم اپنی مصیبت اور اپنی تکلیف کو خود سمجھتے ہیں کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں کہا میرے بچے اہل و عیال گھر کے لوگ کئی دن سے بھوکے پیاسے کوئی غذا کا انتظام نہیں شریعت نے کہا ایسے موقع پر مردار بھی تمہارے لیے جائز ہے علی نے کہا رکو ذرا چھوڑ دو اسے رکھ دو جیب سے روٹی نکالی کہا یہ لو اس سے تم اپنی غذا کا بھی انتظام کرو اپنے گھر والوں کا بھی انتظام کرو نہیں علی کا کمال دیکھو پہچانو روٹی دی جب روٹی پا گیا کہتا ہے مولا اس وقت تو دل چاہ رہا تھا کہ سیب کھا لو فرمایا تو کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیوں نہیں اب جو پلٹ کے اس نے دیکھا تو روٹی سیب میں بدل چکی تھی پھر کہتا ہے مولا چاہتا تھا کہ انار کھا لوں اب کھاؤ دیکھا تو اب انار میں تبدیل ہو چکی تھی کہا مولا یہ دل چاہتا تھا کہ یہ کھا لوں جو تمنا کرتے جاؤ گے وہ یہی روٹی بدلتی چلی جائے گی تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی میں نے جنت میں جانے والوں کے صفات میں پڑھا ہے کہ جو جنت میں جا کے جیسی تمنا کرے گا اس کی ساری تمنائیں خود بخود پوری ہوتی جائیں گی یہ تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا میرا مولا دی ہے روٹی وہی سیب بن گئی وہی انار بن گئی وہی دوسرے پھل بنتی چلی گئی اب پتا چلا کہ در اہل بیت کی روٹی کا کمال کیا ہے زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ملائکہ اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ سبھی ہوئی
پھر سے سجایا جا سکے، اسے زینت دی جا سکے۔ بس عزیزو وقت ختم ہو گیا، میں نے گزارش بھی اپنی تمام کر دی ہے کہ اتنا سمجھنا چاہیے جو علی اتنے کمالات اور اتنے خصوصیات کا مالک رہا ہو، اس نے کتنی اذیت، کتنی تکلیف اور کتنی زحمت اٹھائی۔ کیسے میں عرض کر دوں عزیزو، اتنا بڑا فاتح، اتنا بڑا سورما ساون، اور اس کی گردن میں رسی کا پھندا۔ سوچ لو کتنی تکلیف دہ منزل رہی ہوگی، اور وہ بھی زہرا کے سامنے، شہزادی کے سامنے علی کے گلے میں رسد کا پھندا ڈالا گیا۔ زہرا کیا سوچتی ہوگی، میں بنت رسول ہوں، یہ رسول کا بھائی۔ اتنی تکلیفوں میں ساری تفصیلات نہیں عرض کروں گا، آپ آمادہ ہیں، انشاءاللہ گفتگو آخری منزل تک پہنچا دوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں، نہیں میں نہیں مانتا، مگر میں جو مقتل کی روایت پڑھتا ہوں اسے سن لو، صرف دروازے پر آگ اور لکڑیاں نہیں تھیں، شہزادی کا پورا گھر آگ اور لکڑی سے گھرا ہوا تھا کہ یہاں آگ لگائی جائے گی تو چاروں طرف آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا گیا، شہزادی دیوار اور در کے درمیان اس طرح پسل گئی تھی شہزادی کہ بعد میں سیدھی کھڑی نہ ہو سکی۔ 18 برس کا سن، شہزادی کھڑی نہ ہو سکی، جھک جاتی تھی، جب گردن اٹھاتی تھی تب بھی جھکی رہتی تھی، کمر خمیدہ، پسلیاں شکستہ ہو گئیں، مگر شہزادی کو علی کی تحفظ کا مسلسل خیال ہے۔ آواز دی نکالو علی کو، کہا ممکن نہیں ہے کہ میں علی کو نکلنے دوں۔ رسی کا پھندا ڈالا، لے کے جانے لگے۔ میں اگر آپ توجہ کر لے تو میں فقرہ کہتا ہوں، عرب کے شرفاء پہلے کمر میں پٹکا باندھا کرتے تھے، اس سے کمر بھی مضبوط رہتی تھی اور پٹکا حفاظت بھی کرتا تھا۔ جب علی کی گردن میں رسن باندھ کے لے جانے لگے، شہزادی اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر پٹکے کے شہزادی نے ہاتھ ڈال دیا، پٹکے نے علی کو کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ شہزادی پیچھے پٹکا پکڑے ہوئے کھینچتی ہوئی چلی، چھوڑا نہیں۔ ایک دفعہ ظالم نے کہا یہ بیوی نہیں چھوڑیں گی، ان پر گرز لگاؤ، ان کے ہاتھ کو زخمی کرو، تب یہ بیوی چھوڑے گی۔ میں ایک دفعہ ظالم نے ایسا وار کیا کہ علی زہرا کا ہاتھ پٹکے سے چھوٹ گیا۔ جب چھوٹ گیا تب شہزادی نے کہا خلو ابن حسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ ابھی کہنا تھا جب مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، شہزادی نے بال کھولے نہیں تھے، تب دیواریں بلند ہو گئی۔ ہائے کربلا، ہائے زینب، ہائے ام کلثوم، ہائے اہل بیت اطہار، سروں سے چادریں چھین لی گئی، بالوں سے چہرے کو چھپائے۔ زینب و ام کلثوم بیویاں آگے بڑھتی رہی۔ بس عزیزو، خاتمے کی منزل پر چند جملے ہیں جو گزارش کر دوں۔
مقتل کربلا میں سب سے آخری قربانی میرے آقا حسین نے دی. سب کو رخصت کر کے گئے اور جب رخصت کر کے نکلے سب بیویاں خیموں میں ہیں. سکینہ خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. اب میرا بابا آتا ہوگا. میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں تھوڑی توجہ کر لو. جب انتظار ہوتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. وہ بھی بیٹی باپ کا انتظار کر رہی ہو تو کیفیت کیا ہوگی. کچھ وقت گزرا حسین شہید ہو گئے. ذوالجلال نے نشیب تک میرے آقا کو پہنچایا. پیشانی خون میں رنگی ہوئی. چلا خیمہ گاہ کی طرف. دل سنبھال کے میری ماں بہنوں سن لو میں یہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں. میں ایک دفعہ ذوالجلال جب خیمے کے دروازے پہ آیا جس بچی کو غم زیادہ ہو جاتا ہے وہ بچی روتی نہیں ہے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہے. لوگ سوچتے ہیں رولا دو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. ذوالجلال آ گیا. سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. زینب پہنچی. بیٹی ذوالجلال آ گیا. تیرے بابا کا گھوڑا آ گیا. سواری آ گئی. بیٹی بولتی نہیں ہے. آنکھیں کھلی ہیں دیکھ رہی ہے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. تک رہی. شانہ پکڑ کے ہلایا. بیٹی دیکھو 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 تمہارے بابا کا گھوڑا آ گیا ہے. نہیں آ. پھر ایک دفعہ سینے سے لگایا. لگا کے کہا بیٹی نہ بولو گی نہیں بولو گی. زینب سینے سے لگائے ننھی سکینہ سے کہہ رہی ہے بیٹی بولو بیٹی بولو تمہارے بابا کی سواری آ گئی. پھر پکڑ کے ذوالجلال تک لائی. خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے. آنسوؤں کو متبرک رومال زہرا میں جگہ ملے. میں عرض کر رہا ہوں پکڑ کے لائی ہیں. بچی قریب پہنچی. ذوالجلال کے قدموں سے لپٹ گئی. لپٹ کے جو فقرہ کہا ہے اسے سن لو میرے بزرگوں میری ماں بہنوں. فقرہ کہا ذوالجلال میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی. میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی. اتنا بتا دے قتل ابھی میرا بابا قتل کر دیا ہے. بتا دے ذوالجلال حل سقیا ابھی اب قتل تشانا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پانی میں گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بچی فریاد کر رہی ہے. ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں سکینہ. میں نہیں عرض کروں گا جی تو مگر ایک بات اور آخری بات یہ ہے اسے آپ سماعت کر لیں اور گفتگو تمام. جب بچی کہہ رہی تھی میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا اور جب اسیر اور قیدی بن کے ننگی پشت ناکے پر سوار کر کے سکینہ کو لے جایا جا رہا تھا تو حسین کا سر سامنے دھو کے نیزہ پار. اب حسین آواز دے رہے ہوں گے میری بیٹی پانی ملا یا نہیں ملا. بتا دے میری بچی ابھی بھی پیاسی ہے. سکینہ کی پیاس بجھی نہیں ہے. پیاسی
پیاسی بچی کب تک پیاسی رہی مجھے نہیں پتا ہے، مگر آخری جملے کہہ دوں، ایک بیٹی حسین کی، حسین کے قافلے کے ساتھ ہے، دوسری بیٹی حسین کی مدینے میں ہے، سغرا یہاں بھائی کا انتظار کر رہی ہے، سکینہ اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ پر جملہ سنو اور ختم و دعا، جب یہ قافلہ اسیری کی مدت تمام کر کے واپس آیا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، سغرا عصا کے سہارے آگے بڑھی ہے، بڑھتے ہوئے دبا دے گا لٹا ہوا قافلہ، سیادہ بیبیاں قریب پہنچی، ایک ایک بیوی کو پکڑ کے پوچھا میرا اکبر کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے، میرا چچا عباس کہاں ہے، ایک ایک کو جب پوچھ لیا تو ایک دفعہ سغرا عصا کا سہارا لے کے کبھی اس بیوی کی گود کو دیکھتی ہے، کبھی اس بیوی کی گود کو دیکھتی ہے، کبھی اس بیوی کی گود کو دیکھتی ہے، سمجھ گئی زینب یہ کسے ڈھونڈ رہی ہے، سغرا کو گلے لگایا، میری بیٹی جسے ڈھونڈ رہی ہے وہ ارملا کے تیرے سے شوکا کا نشانہ بن گیا، اے سغرا اصغر نہیں آئے، یہ گلے میں پڑا ہوا رومال یہ نہیں سغرا، یہ اصغر کی نشانی ہے، اس کی زیارت کرتی ہو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اتنی دیر تک آپ حضرات نے سماعت کر لیا، مجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ گزشتہ سال میں نے انتظامیہ کے افراد سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی تھی کہ جو خطبہ، جو علماء، جو ذاکرین خطاب کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں ان کو ایک ایک موضوع دے دیا کیجیے کہ اس موضوع پر خطبہ تقریریں کریں، علماء بیان کریں۔ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا جو اس درگاہ کے طفیل میں جو 20، 25، 30 ذاکرین پڑھتے ہیں ایک مستقل عنوان کے تحت پڑھیں تاکہ وہ سرمایہ جمع کر دیا جائے اور بعد میں مومنین کی خدمت میں اسے پیش کر دیا جائے۔ اس سال بھی میں گزارش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری نحیف اور کمزور آواز پر انتظامیہ کے افراد توجہ کریں اور توجہ کر کے اس عظیم خدمت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا